یہ سال 1169 کی بات ہے کہ جب مصر کی راجدھانی قاہرہ کے اندر ہر طرف شور مچا ہوا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مانو اگلے چند منٹس کے اندر مسلم اتہاس کے سب سے مشہور اور مہان یودھاؤں میں سے ایک سلطان صلاح الدین ایوبی کا تختہ پلٹ کر دیا جائے گا۔ صرف تختہ پلٹ ہی نہیں بلکہ ان کو شاید قتل بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ مصر کی فوج کی ایک بڑی ٹکڑی ان کے خلاف بغاوت کر چکی تھی، اور تو اور عام لوگوں کا بھی ایک بڑا حصہ اس باغی ٹکڑی کے ساتھ مل چکا تھا۔ ان تمام لوگوں نے اس محل کو پوری طریقے سے گھیر لیا تھا کہ جس کے اندر صلاح الدین ایوبی موجود تھے، اور اب آس پاس کی باقی عمارتوں پر کھڑے ہوئے جو تیر انداز تھے وہ بھی اس محل کے اوپر لگاتار تیر چلا رہے تھے۔ مطلب محل کے اندر قید ہو چکے سلطان صلاح الدین ایوبی کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا۔ مگر سوال یہ ہے کہ مصر کی مسلم فوج اور مسلم عوام نے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے انسان کے خلاف بغاوت کیوں کی تھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس سے چھٹکارا پانے میں کیسے کامیاب ہوئے؟ اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی اور ان کے استاد، ان کے باس مطلب کہ سلطان نور الدین زنگی کے بیچ میں کیا اختلافات تھے؟ کیا واقعی ان دونوں کے بیچ ایک بڑی اور خطرناک جنگ تک کی نوبت آ گئی تھی کہ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے؟ تو چلیے اس طرح کے سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے ذرا تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ جیسا کہ اس سیریز کی پچھلی ویڈیوز میں ہم آلریڈی جان چکے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی کا مصر کے علاقے سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، بلکہ اصل میں ان کا تعلق آج کے دور کے عراق اور سیریا جیسے علاقوں سے ہوا کرتا تھا، جہاں پر اس دور میں زنگی سلطنت قائم ہوا کرتی تھی، جبکہ مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں تو اس دور میں ایک شیعہ فاطمی سلطنت ہوا کرتی تھی۔ مگر کیونکہ اس فاطمی خلافت کے اوپر جب صلیبیوں کا خطرہ منڈرانے لگا تھا تو اس کے خلیفہ نے نور الدین زنگی سے مدد مانگی تھی، اور مدد کے بدلے میں نور الدین زنگی نے اپنے ایک وفادار اور قابل سپہ سالار شیرکو کو مصر کی طرف روانہ کیا تھا۔ شیرکو کے جو رشتے میں صلاح الدین ایوبی کے چچا ہوا کرتے تھے، ان کی مدد سے ہی بڑی مشکلوں کے بعد آخرکار فاطمی خلافت کو صلیبیوں سے بچایا جا سکا تھا، جس کے بعد انعام کے طور پر فاطمی سلطنت کے خلیفہ نے شیرکو کو ہی اپنا وزیر اعظم مطلب کہ پرائم منسٹر بنا دیا تھا۔ پرائم منسٹر بننے کے تھوڑے سے وقت کے بعد ہی شیرکو کی بھی وفات ہو گئی تھی، جس کے بعد ان کے بہت ہی سمجھدار اور قابل بھتیجے صلاح الدین یوسف کو اب مصر کا نیا پرائم منسٹر چن لیا گیا تھا۔ کہنے کو تو صلاح الدین ایوبی بڑی ہی آسانی کے ساتھ مصر کی گدی پر بیٹھ چکے تھے، لیکن گدی پر بیٹھتے ہی ان کے سامنے دو سب سے بڑے چیلنجز کھڑے ہو چکے تھے۔ پہلا چیلنج تو مصر کے وہ تمام درباری تھے کہ جو ہمیشہ ان کے خلاف بڑی بڑی سازشیں کرتے رہتے تھے، جبکہ جو دوسرا بڑا چیلنج تھے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے خود کے استاد اور باس سلطان نور الدین زنگی تھے۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، نور الدین زنگی۔ اب وہ چیلنج کیوں تھے یہ بعد میں جانیں گے، پہلے ذرا مصر پر ہی فوکس کر لیتے ہیں۔ بات یہ تھی کہ جب صلاح الدین ایوبی نے مصر کے اندر پرائم منسٹر کی گدی سنبھالی تو وہاں دربار میں موجود جتنے بھی وزیر تھے یا باقی اثردار لوگ تھے، ان کو یہ محسوس ہوا کہ اس نوجوان وزیر کو تو ہم بڑے ہی آسانی کے ساتھ ہینڈل کر لیں گے۔ مگر جب تھوڑا وقت گزرا اور ان کو یہ ریئلائز ہوا کہ یہ نوجوان وزیر تو کافی تجربے کار ہے، ان لوگوں کی کچھ سن ہی نہیں رہا ہے بلکہ اپنی من کی کر رہا ہے، تو پھر ان لوگوں نے اس نوجوان وزیر مطلب کہ صلاح الدین ایوبی کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اتہاسکاروں نے خاص طور سے ایک خواجہ سرا کا ذکر کیا ہے کہ جو مصر کے دربار کے حرم کا نگران ہوا کرتا تھا۔ اس انسان نے اب مصر کی فوج کو ہی نئے وزیر صلاح الدین ایوبی کے خلاف اکسانا شروع کر دیا تھا۔ مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے بھی اب تک مصر کے اندر اپنے جاسوسوں کا ایک پورا جال بچھا دیا تھا، اسی لیے وہ اس انسان کی تمام چال بازیوں سے، اس کی سازشوں سے بے خبر نہیں تھے، بلکہ صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے تو اس انسان کی طرف سے بھیجا گیا ایک ایسا خط بھی پکڑ لیا تھا کہ جو خط اس دور کے صلیبی حکمران امالریک کو بھیجا جا رہا تھا، جس میں دراصل اس انسان نے امالریک سے کہا تھا کہ آپ ایک بار پھر سے مصر کے اوپر حملہ کریں اور حملہ کر کے اس نوجوان نئے وزیر مطلب کہ صلاح الدین ایوبی سے ہم کو چھٹکارا دلوائیں۔ اسی لیے تو جب ایک طرف یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف صلاح الدین ایوبی بھی اپنی تیاری شروع کر چکے تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو ایک خط اپنے سرپرست مطلب کہ سلطان نور الدین زنگی کی طرف روانہ کیا، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ میرے بھائی توران شاہ، والد ایوب اور ان کے ساتھ کچھ اور رشتہ داروں کو میری طرف بھیج دیا
دیا جائے۔ سلطان نور الدین زنگی نے خط ملنے کے بعد ایسا ہی کیا، مطلب ان کے جو گھر والے تھے ان کو مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر دھیان دینے والی بات یہ بھی ہے کہ مصر کے اندر صلاح الدین ایوبی کے پاس چھوٹی ہی صحیح مگر شام کے فوجیوں کی ایک ٹکڑی موجود ہوا کرتی تھی۔ یہ دراصل شام کے علاقے کے وہی سارے فوجی تھے کہ جو کسی دور میں ان کے چچا کے ساتھ مصر کو فتح کرنے کے لیے آئے تھے، اور صلیبیوں سے نپٹنے کے بعد جب زیادہ تر فوج شام کی طرف واپس ہو گئی تھی تو وہ یہیں پر رہ گئے تھے۔ تو اب نازک حالات کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے اپنے مشن پر کام شروع کیا اور سب سے پہلے اپنے بھائی توران شاہ کو اسی شامی فوج کا کمانڈر بنایا، اور اس کے بعد اور بھی زیادہ سے زیادہ شامی اور کرد فوجیوں کو اس میں بھرتی کرنا شروع کر دیا، تاکہ جب مصیبت آئے تو ایسی فوج کی تعداد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے کہ جو ہر حال میں انہی کی وفادار ہو۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا ایکشن لیا گیا وہ یہ تھا کہ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر توران شاہ نے اس خواجہ سرا انسان کو ہی گرفتار کر لیا کہ جو ان تمام سازشوں کا مین کردار تھا۔ نہ صرف اس کو گرفتار ہی کیا گیا بلکہ گرفتار کرنے کے بعد قتل بھی کر دیا گیا، لیکن جیسے ہی اس انسان کے قتل کی خبر آس پاس میں پھیلی فوراً ہی مصر کی فوج میں بغاوت ہو گئی۔ یاد رہے کہ اس دور میں مصر کی یہ جو فوج ہوا کرتی تھی اس میں زیادہ تر یا تو سوڈانی فوجی ہوا کرتے تھے یا پھر ارمینیائی فوجی ہوا کرتے تھے۔ اب یہ جو بغاوت ہوئی تھی اس کی شروعات سوڈان کے ہی فوجیوں نے کی تھی۔ انہوں نے بغاوت کا اعلان کرتے ہی قاہرہ کی جو مین بازار تھی اس کی طرف بڑھنا شروع کر دیا، جہاں پر وزیر اعظم مطلب کہ صلاح الدین ایوبی کا محل ہوا کرتا تھا، بلکہ باقی بھی جو چھوٹے بڑے وزیر تھے ان سب کے بھی محل وہیں آس پاس میں تھے، اور تو اور خلیفہ کا محل بھی وہیں پر ہوا کرتا تھا۔ جب یہ سوڈانی فوجی آگے بڑھتے ہوئے وزیر اعظم صلاح الدین ایوبی کے محل کے پاس پہنچے تو عام عوام کا بھی ایک بڑا حصہ ان سے آ کر مل گیا اور ان کا ساتھ دینے لگا۔ یہ دراصل مصر کے وہ عام لوگ تھے کہ جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کو باہری سمجھتے تھے اور اسی لیے یہ چاہتے تھے کہ پرائم منسٹر کی گدی پر صلاح الدین ایوبی کو کسی بھی حال میں نہ بیٹھایا جائے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت ہو چکی تھی، اور بغاوت کرنے والے یہ لوگ تھوڑے بہت نہیں تھے بلکہ ہزاروں میں تھے۔ کچھ جگہ تو یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ان کا نمبر 40 سے 50 ہزار کے قریب تھا۔ دوسری طرف سے اب صلاح الدین ایوبی نے بھی توران شاہ والی جو اپنی وفاداروں کی فوج تھی اس کو ان سوڈانی فوجیوں سے نپٹنے کے لیے روانہ کر دیا۔ توران شاہ اور ان کی فوج اب محل کے آگے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس فوج اور سوڈانی فوج میں جنگ شروع ہو گئی۔ ان دونوں فوجوں کے بیچ میں یہ جھڑپیں اگلے 2-3 دن تک لگاتار چلتی رہیں، مگر کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلا، مطلب کوئی بھی کسی کے اوپر پوری طریقے سے حاوی نہیں ہو پا رہا تھا۔ مگر 2-3 دن گزر جانے کے بعد اچانک سے ایک بڑا موڑ آیا اور جنگ کا پاسا پلٹنا شروع ہو گیا۔ دراصل جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس دور میں مصر کی فوج کے اندر سوڈانیز اور ارمینیائی فوجی ہوا کرتے تھے، تو یہ جو ارمینیائی فوجی تھے جو ابھی تک پوری طریقے سے خاموش تھے، مطلب نہ ہی صلاح الدین ایوبی کا ساتھ دے رہے تھے اور نہ ہی سوڈانی باغی فوجیوں کا، وہ اب اچانک سے ایکٹیو ہو گئے، اور ان کے تیر انداز کے جو آس پاس کے تمام محلوں پر تعینات تھے انہوں نے صلاح الدین ایوبی والی فوج کے خلاف تیر چلانے شروع کر دیے۔ یہ دیکھتے ہی صلاح الدین ایوبی نے فوراً فاطمی خلیفہ کو پیغام بھجوایا، جس پیغام میں کہا گیا کہ اگر ان لوگوں نے تیر چلانے بند نہیں کیے تو سرے سے میں ان محلوں کو ہی آگ لگوا دوں گا کہ جن کے اوپر یہ کھڑے ہوئے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جو فاطمی خلیفہ تھے ان کا سوڈانی فوجیوں پر تو کوئی بس نہیں چلا کرتا تھا، وہ ان کی نہیں سنا کرتے تھے، مگر یہ جو ارمینیائی تیر انداز تھے یہ ابھی بھی خلیفہ کی بات سنا کرتے تھے۔ تو اسی لیے پیغام ملتے ہی خلیفہ نے ان کو رکنے کا حکم دیا، اور خلیفہ کے حکم پر ان لوگوں نے وہاں سے تیر اندازی کرنی بند کر دی۔ جیسے ہی تیر برسنا بند ہوئے ویسے ہی صلاح الدین ایوبی والی فوج پوری طریقے سے بھاری پڑنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو سوڈانی باغی فوجی تھے یہ پیچھے ہٹتے ہٹتے شہر کی تنگ گلیوں میں سمٹ کر رہ گئے، اور کچھ وقت کے بعد ہی یہ تمام باغی فوجی اس وقت پوری طریقے سے بھاگ کھڑے ہوئے کہ جب ان کو یہ خبر ملی کہ اس علاقے میں آگ لگا دی گئی ہے کہ جہاں پر یہ لوگ رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی یہ وہاں سے بھاگے ویسے ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف اٹھنے والی اس سب سے بڑی بغاوت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اس طرح سے صلاح الدین ایوبی نے شروعاتی دنوں میں ہی اپنے سامنے کھڑے ہونے والے 2 بڑے چیلنجز میں سے ایک چیلنج کو پوری طریقے سے ختم کر دیا تھا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی صلیبی حکمران امالریک نے بھی مصر کے اوپر حملہ کر دیا تھا، مگر دریائے
نیل کے کنارے پر کنگ امالریک کو صلاح الدین ایوبی بڑی ہی آسانی کے ساتھ پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور اس طرح سے بہت کم ہی وقت کے اندر صلاح الدین ایوبی کو ایک کے بعد ایک دو بڑی کامیابیاں ملیں، اور ان دو بڑی کامیابیوں کی وجہ سے، مطلب کہ بغاوت کو کچل دینے کی وجہ سے اور آسانی کے ساتھ کنگ امالریک کو بھی ہرا دینے کی وجہ سے، اب مصر کے اندر صلاح الدین ایوبی کا دبدبہ قائم ہو گیا تھا۔ ان کے خلاف ہونے والی سازشیں پوری طریقے سے ختم ہو چکی تھیں، ان کی پکڑ پوری طریقے سے مضبوط ہو چکی تھی۔ مصر کے پرسپیکٹو سے بھی اگر دیکھا جائے تو چاہے مسلم ہسٹورینز ہوں یا نان مسلم ہسٹورینز ہوں، سبھی کا یہ ماننا ہے کہ یہ دور مصر والوں کے لیے کافی سنہرا دور تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے وزیر رہتے ہوئے مصر نے کافی ترقی کی تھی، چاہے ویاپاری ہوں یا آرٹسٹ یا باقی کسی سیکٹر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، انہوں نے لگ بھگ سبھی کے اوپر سے ٹیکسز کم کیے۔ اس کے علاوہ بہت ساری نئی پالیسیز انٹروڈیوس کروائیں، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے فاطمی سلطنت کی بہت ساری عالیشان عمارتوں کو اب اسپتالوں، مارکیٹس یا پھر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں بدلنا شروع کر دیا۔ مصر کی جو فوج تھی اس کو بھی پہلے سے زیادہ طاقتور کیا گیا، خاص طور سے ویاپار کو لے کر تو ایسے حالات ہو گئے تھے کہ اتہاسکار مانتے ہیں کہ اس دور میں یورپ سے بھی بہت سارے تاجر نہ صرف یہاں پر آیا کرتے تھے بلکہ قاہرہ میں آ کر سیٹل ہو گئے تھے۔ تو کل ملا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی طور پر تو مصر کے حالات پوری طریقے سے سیٹ ہو چکے تھے، لیکن اب صلاح الدین ایوبی کے سامنے دوسرا چیلنج تھا، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں ہی جانا کہ دوسرا چیلنج کچھ اور نہیں بلکہ ان کے خود کے سرپرست، خود کے باس سلطان نور الدین زنگی سے جڑا ہوا تھا۔ بات یہ تھی کہ صلاح الدین ایوبی بھلے ہی مصر کے حکمران تھے، لیکن جو ان کے اصلی باس تھے، جو ان کے اصلی سرپرست تھے، وہ تو سلطان نور الدین زنگی ہی تھے، کیونکہ وہی تھے کہ جنہوں نے کسی دور میں ان کے چچا شیر کو یا ان کو خود مصر کی طرف مہم کے لیے بھیجا تھا۔ وہی تھے کہ جن کی وجہ سے ہی آج صلاح الدین ایوبی مصر کے حکمران کی گدی تک پہنچ پائے تھے۔ اسی لیے جیسے ہی صلاح الدین ایوبی مصر کے حکمران بنے تھے تو ان کے سامنے پہلا چیلنج یہی تھا کہ ان کو ایک ہی وقت میں اب فاطمیوں اور زنگیوں دونوں کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرنی پڑے گی۔ حکومت کو اس طرح سے چلانا ہوگا کہ وہ ایک ہی وقت میں دونوں ہی سلطنتوں کے لویل بنے رہیں۔ اسی لیے جب سے ہی صلاح الدین ایوبی حکمران بنے تھے تب سے وہ دونوں ہی سلطنتوں کے بیچ بیلنس بنا کر چلا بھی کرتے تھے، لیکن اب یہی بیلنس دھیرے دھیرے بگڑنے لگا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے بیچ یہ جو بیلنس بگڑنا شروع ہوا تھا، اس کی پہلی وجہ تو خلافت کا سسٹم تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہ جو فاطمی حکمران ہوا کرتے تھے یہ بھی اپنے آپ کو خلیفہ کہلواتے تھے، بلکہ مسلم دنیا کا اپنے آپ کو ہی اصلی خلیفہ سمجھتے تھے، جبکہ دوسری طرف یہ جو سلطان نور الدین زنگی تھے، ان کے مطابق بغداد کے اندر جو عباسی خلیفہ ہوا کرتے تھے وہی مسلم دنیا کے اصلی خلیفہ تھے اور اصلی لیڈر تھے۔ ویسے تو مسلم دنیا میں اس بات کو لے کر اختلاف لمبے وقت سے ہی تھا، مگر جب صلاح الدین ایوبی مصر کے لیڈر بنے تو یہ اختلاف اور بھی زیادہ کھل کر سامنے آ گیا۔ زنگی سلطنت کے کچھ اہم علاقوں جیسا کہ سیریا اور عراق میں تو اب زمین پر کچھ لوگوں نے اس بات کی مہم تک شروع کر دی تھی کہ پوری مسلم دنیا کو ایک ہی جھنڈے کے نیچے یونائٹ کیا جائے، مطلب پوری مسلم دنیا کا ایک ہی خلیفہ بنایا جائے اور فاطمی سلطنت کا جو خلافت کا سسٹم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور تو اور اب یہاں سے کچھ لوگ مصر کی طرف بھی جانے لگے تھے اور مصر جا کر اس مہم کو آگے بڑھا رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے بھی اب صلاح الدین ایوبی کی طرف خط پہنچنے لگے تھے جس میں فاطمیوں کی خلافت کو جلد سے جلد ختم کرنے کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی، مگر دوسری طرف جو صلاح الدین ایوبی تھے وہ ان تمام چیزوں سے بالکل بھی متفق نہیں تھے۔ وہ جانتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کے اس حکم پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ مصر کے زمینی حالات بالکل الگ ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ تو ابھی بھی مصر کے خلیفہ کو ہی اپنا اصلی لیڈر مانتے ہیں۔ اگر تیزی کے ساتھ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی بھی گئی تو ممکن ہے کہ مصر کے اندر بغاوت ہو جائے گی، اور ویسے بھی جو مصر کے خلیفہ تھے ان کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی دھیرے دھیرے کافی گہری دوستی ہو چکی تھی، تو اب ان کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ وہ اپنے سرپرست مطلب کہ سلطان نور الدین زنگی کے کہنے پر اپنے ہی دوست کے خلاف اچانک سے اتنا بڑا ایکشن لیں۔ اسی لیے سلطان نور الدین زنگی کی طرف سے بھلے ہی لگاتار ان کے پاس خط آ رہے تھے، مگر وہ اس معاملے کو لے کر ٹال مٹول سے کام لے رہے تھے۔ نور الدین زنگی کو بھی بہت جلد ہی یہ احساس ہو چکا تھا کہ صلاح الدین ایوبی اس معاملے میں سستی سے کام لے رہے ہیں، اسی لیے اب انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا، مطلب ملاقات کے پیغام بھیجنے شروع کر دیے۔ مگر صلاح الدین ایوبی کو بھی اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اگر وہ ایک طرف نور الدین زنگی کے حکم کو نہیں مان رہے ہیں اور دوسری طرف وہ نور الدین زنگی کے سامنے یوں ہی پیش ہو جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ بس اسی لیے اب انہوں نے نور الدین زنگی کے سامنے پیش ہونے سے بھی بچنا شروع کر دیا اور وہ ملاقات کے پیغاموں کے بدلے میں اپنے عذر پیش کرنے لگے۔
मगर इन तमाम चीज़ों का नतीजा ये हुआ कि अब धीरे धीरे इनके बीच ये खटास और भी ज़्यादा बढ़ती चली गई। नूरुद्दीन जंगी ने जब देखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी उनका हुक्म भी नहीं मान रहे हैं, मतलब फ़ौरन ही फातिमी खिलाफत को ख़त्म भी नहीं कर रहे हैं और उनसे मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं, तो अब उन्होंने गुस्से में आकर मिस्र पर हमला करने का ही इरादा कर लिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी को जब नूरुद्दीन जंगी के इस कदम की खबर मिली तो उन्होंने फ़ौरन अपने करीबी लोगों की एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग में आने वाले ज़्यादातर लोगों की तरफ से यही मशवरा दिया गया कि अगर नूरुद्दीन जंगी की तरफ से मिस्र पर हमला किया जाता है तो फिर हम लोगों को उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। मगर जैसे ही वहाँ बैठे हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी के वालिद ने ये तमाम चीज़ें सुनी तो वो खड़े हुए और उन्होंने सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा, क्या मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला और तुम्हारा खैरख्वाह यहाँ कोई और हो सकता है? इस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जवाब दिया, नहीं। फिर नजमुद्दीन ने कहा, तो सुन लो, हम इस बात की हिम्मत नहीं कर सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को देखें और उनके कदमों में न गिर जाएं। अगर वो हमको तुम्हारा सर कलम करने का भी हुक्म दें तो हम उस हुक्म पर अमल करेंगे और एक लम्हे के लिए भी इनकार नहीं करेंगे। अगर सुल्तान वाकई चाहेंगे कि वो तुमको इस गद्दी से हटाएं तो उनको फौजी मुहिम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस काम के लिए तो सिर्फ कलम से लिख देना ही काफी होगा। ये सब कहने के बाद नजमुद्दीन ने वो मीटिंग भी यहीं पर खत्म करवा दी और जब सब चले गए तो अकेले में सलाहुद्दीन अय्यूबी को समझाना शुरू किया। नजमुद्दीन ने कहा कि बेटा सलाहुद्दीन, अभी तुम ना तजर्बाकार हो, आम मजमे में अपनी दिल की बात को जाहिर करते हो। अगर नूरुद्दीन को इसकी खबर हो गई तो फिर वो तुमसे मुकाबले को ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लेगा और उस वक्त इन तमाम लोगों में से कोई भी एक तुम्हारा साथ नहीं देगा, बल्कि यही लोग होंगे कि जो तुमको पकड़कर नूरुद्दीन के हवाले कर देंगे। इवन मैंने भी उस महफिल में उनके सामने जो कुछ बातें कही हैं वो इसकी खबर भी नूरुद्दीन जंगी तक जरूर पहुंचाएंगे। इसीलिए जरूरी ये है कि तुम भी नूरुद्दीन जंगी को एक पैगाम लिखो, अभी मेरे सामने लिखो और उस खत में ये लिखो कि मुझको हटाने के लिए हुजूर आपको जहमत गवारा करने की क्या जरूरत है। एक छोटा सा खादिम भेज दीजिए, वो मेरी गर्दन में रस्सी डालकर मुझे आपके सामने हाजिर कर देगा। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने वालिद के मशवरे पर फौरन अमल किया और एक खत तैयार किया जिसमें ये सब कुछ लिखा और नूरुद्दीन जंगी की तरफ रवाना कर दिया। और देखिए कि हैरानी की बात यह है कि उनके वालिद नजमुद्दीन अय्यूब का शक बिल्कुल सही साबित हुआ। वहाँ पर जो कुछ भी मीटिंग में हुआ था उसकी खबर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक पहुँचा दी गई थी। मतलब क्लियरली बता दिया गया था कि मीटिंग में किसने क्या क्या कहा और किस तरह से खुद सलाहुद्दीन अय्यूबी के फादर मतलब कि नजमुद्दीन अय्यूब ने वहाँ ज्यादातर लोगों की मुखालिफत करते हुए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का साथ दिया है। और बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरफ से लिखा गया ये खत भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी तक पहुँच ही गया था। तो इन दोनों ही तरफ से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी को जो खबरें मिली या जो सूरत हाल का अंदाजा हुआ उस हिसाब से उन्होंने फिर मिस्र पर फौजी मुहिम करने का इरादा तर्क कर दिया। बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तो सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक जवाबी खत भी लिखा जिस जवाब में उन्होंने कहा था कि हमें तुम पर पूरा भरोसा है। इस तरह से सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के बीच जो एक बड़े लेवल की कोल्ड वॉर शुरू हुई थी वो पूरी तरीके से लगभग खत्म हो गई। मगर यहाँ पर एक और भी हैरान कर देने वाली चीज ये है कि उस दौर में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने भाई तुरान शाह के जरिए से एक बड़ा ही अजीबोगरीब कदम उठाया था। उन्होंने तुरान शाह को मिस्र से काफी दूर जो आज के यमन का इलाका था उसको फतह करने के लिए भेजा था और उन्होंने यहाँ का एक अच्छा खासा इलाका कि जिसमें अदन वगैरह भी शामिल था फतह कर भी लिया था। इस इलाके की फौजी मुहिम को देखते हुए ही कुछ इतिहासकारों ने यह भी अंदाजा लगाया है कि शायद सलाहुद्दीन अय्यूबी को यह शक था कि अभी के लिए भले ही जंग खत्म हो गई हो लेकिन कभी न कभी ऐसे हालात जरूर बन सकते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी मिस्र पर हमला कर सकते हैं। तो अगर कभी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने मिस्र में फौजी मुहिम करने का इरादा किया या बिना जंग के भी उनको ऐसे ही गद्दी से हटाने का फैसला किया तो कम से कम जंगी सल्तनत से दूर कोई न कोई ऐसा इलाका जरूर होना चाहिए कि जहाँ पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और उनकी फैमिली पनाह ले सके। अब यमन के इलाके से जुड़ी हुई ये थ्योरी पूरी तरीके से सही है या नहीं ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है, लेकिन हाँ ये जरूर जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी के बीच तमाम चीजें सही हो जाने के बाद अचानक से मिस्र के अंदर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के उस हुक्म पर अमल भी हो गया था कि जिसको लेकर ये तमाम चीजें शुरू हुई थी। जी हाँ, फातिमी सल्तनत के जो खलीफा थे वो बीमार होकर बिस्तर पर पहुंच चुके थे और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि ज्यादातर वो बिस्तर पर बेहोशी के आलम में ही नजर आया करते थे। खिलाफत या खिलाफत के पूरे सिस्टम को चलाने के वो अहल नहीं रहे थे और हैरानी की बात ये थी कि उनका कोई जानशीन भी नहीं था, जिसकी वजह से अब हुआ ये कि जैसे ही उनकी वफात हुई तो उनकी वफात के साथ ही ये फातिमी खिलाफत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। 909 ईस्वी में कायम होने वाली ये सल्तनत या फिर ये खिलाफत 1171 ईस्वी में जब खत्म हुई तो लगभग इसको 262 साल हो चुके थे। फातिमी खलीफा के चले जाने के बाद और सल्तनत
सल्तनत के भी ख़त्म हो जाने के बाद अब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के अकेले हुक्मरान बन चुके थे। मतलब पूरा का पूरा कंट्रोल अब सलाहुद्दीन अय्यूबी के ही पास था। 1173 में सलाहुद्दीन अय्यूबी को उस वक्त बड़ा झटका लगा कि जब उनके फादर नजमुद्दीन अय्यूब की वफात हो गई, और एक ही साल के बाद 1174 में फिर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी बीमारी के आलम में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। यहाँ पर यह बात मेंशन करना भी जरूरी है कि कुछ अरब हिस्टोरियंस ने यह दावा किया है कि नूरुद्दीन जंगी के आखिरी दिनों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं थे, बल्कि वो तो सलाहुद्दीन अय्यूबी से इतना ज्यादा नाराज थे कि वो मिस्र पर जंगी मुहिम करने का फैसला कर चुके थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी को मिस्र से हटाना चाहते थे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ये कुछ हिस्टोरियंस ने ही लिखा है, वरना ज्यादातर तो वो हैं कि जो इस बात को पूरी तरीके से खारिज करते हैं। उनके मुताबिक सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात से कुछ वक्त पहले तक या उनकी वफात के कुछ वक्त बाद तक बाकी जो कुछ भी चीजें हो रही थीं, उनको देखकर ये कहा ही नहीं जा सकता है कि इनके रिश्तों में कड़वाहट थी, बल्कि सारी की सारी चीजें पूरी तरीके से नॉर्मल चल रही थीं। आगे बढ़ें तो अब मुद्दे की बात तो ये है कि 1174 के आसपास में नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद मुस्लिम दुनिया की पूरी राजनीति ही बदल गई, क्योंकि इसके बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बड़ी ही तेजी के साथ वो सब कुछ किया कि जो शायद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। मगर सवाल ये है कि आखिर क्या, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि ये सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानी में असासिन्स कहाँ से आ गए। आखिर खतरनाक असासिन्स सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल क्यों करना चाहते थे? इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि इस सीरीज की अगली वीडियो में। तो इसीलिए अभी आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको ज़रूर दबाएं और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जैसे ही इस सीरीज का अगला पार्ट आए तो आप लोग उसको मिस ना कर सकें। बाकी ये वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।